ہم ابھی تک اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکے، اور دوسروں کے بارے کیا کہتے ہیں، میں تینوں چنگی طرح جاندا تے تو اپنے آپ نو ہی کوئی نہیں۔ دلوں دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ انسان تو ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ دوسروں سے کہتا ہے میں تینوں جان گیا ابھی تو کون، اور پھر دوسروں سے کہتا ہے تو مینوں جاندا نہیں جانتا، تو خود بھی اپنے آپ کو نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے خدا کی قسم وہ پھر رب کو بھی جانتا ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے ابن آدم کو عزت اور کرامت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اقبال کے فلسفہ خودی اور غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کا ذکر خیر کر رہے۔ حضرت اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عروج عطا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام نہ صرف ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سمجھنے کی، اس کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں ہمیں ایک لفظ بڑی کثرت سے ملتا ہے، اور وہ ہے خودی۔ آپ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لفظ خودی جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ بندے سے خود پوچھے، جبکہ حضرت موسیٰ سے بھی کلام کیا ہے تو پردے کے پیچھے سے کیا۔ وہ 9 مرتبہ عرض گزار ہوئے، مولا مجھے تیرا جلوہ دیکھنا ہے، مگر دیدار نہیں کرایا۔ یہاں پہ حضرت اقبال کہتے ہیں تیری خودی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے خدا تجھ سے خود پوچھے، بندے بتا تیری رضا کیا۔ حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جو بے پناہ عروج عطا فرمایا ہے، آپ کا جو فضل و شرف ہے، اس کی وجہ کیا؟ آپ فرمانے لگے، میں نے گن کر بارگاہ مصطفیٰ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے بیگانے میرا نام عزت کے ساتھ لیتے۔ درود پاک بے پناہ فضائل و کمال کا جامع ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے لیے کسی سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، اس کی اجازت خود پروردگار نے عطا فرمائی۔ اے ایمان والو تم درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔ حضرت اقبال کا یہ جو فلسفہ خودی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خودی کا آسان الفاظ میں اگر معنی مفہوم بیان کیا جائے تو انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے ذکر کیا کہ ایک نفس ہے، تو خودی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے باطن میں ایک قوت ہوتی ہے، جب انسان اس قوت کا ادراک کر لے، اس کو سمجھ جائے، نیابت خدا بندی کے لیے اس کو اپنے اندر کی قوت اور طاقت کا سمجھنا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس حکومت وقت کے کچھ لوگ آئے اور کہا ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والے کہنے لگے مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، تم وزیر بننے کی بات کرتے ہو؟ یہ کیسے ہے جب انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا۔ وہ بزرگان دین نے ایک مثال بیان کی ہے کہ شیرنی فوت ہو گئی، چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، بھیڑوں نے اس کو گود لے لیا۔ اب وہ بھیڑوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا، انہی کی طرح چلتا، اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان بھیڑوں پر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ بھیڑوں کے ساتھ یہ بچہ بھی بھاگنے لگا، تھوڑا بڑا ہو گیا، بھاگنے لگا۔ شیر بڑا حیران ہے کہ چلو بھیڑیں بھاگیں تو سمجھ آئے، شیر کیوں بھاگ رہا؟ اس نے سب کو چھوڑا، شیر کو پکڑ لیا، کہا تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا تم کھا جاؤ گے، تم ہمیں کھا جاؤ گے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے میں بھیڑ ہوں۔ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ آؤ، کنویں پہ لے گیا۔ جب دونوں پانی پینے لگے تو
اس طرف بھی شیر ہے اس طرف بھی شیر ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بھیڑ سمجھتا رہا، یہ بدکا پیچھے کی طرف بھاگنے لگا کہ یہ دوسرا شیر بھی آ گیا، اس نے پھر پکڑ لیا، کہا یہ دوسرا کوئی اور نہیں ہے، یہ تو خود ہے، تو اپنے آپ کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو جانا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت اقبال کے فلسفہ خودی کا مطلب یہ ہے، اے ابن آدم، اللہ نے تیرے بارے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے جنوں کے بارے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرشتوں کے بارے نہیں کہا، اللہ کی ہزارہا مخلوقات ہیں، کسی کے بارے نہیں کہا یہ میرا خلیفہ۔ اگر کہا ہے تو آدم کے بارے کہا ہے یہ میرا خلیفہ۔ اب اسی آدم کے بارے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اسی آدم کو عزت، کرامت، شرف کا تاج عطا فرمایا۔ اب یہ جو فلسفہ خودی کیا ہے، ہم نے یہ جانا انسان کے اندر کی ایک حقیقت اور قوت کا نام ہے۔ یہ جو اندر کی ایک حقیقت اور قوت ہے، یہ کمزور ہو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتا وہی انسان ہے، ہوتا وہی شجاع ہے، ہوتا وہی بہادر ہے۔ مگر جب انسان اپنے اندر کو سمجھتا ہے تو پھر علی جیسا بہادر خیبر میں آئے، نعرہ تکبیر بلند کر کے خیبر بھی اکھاڑ دیا کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اسی کے بارے حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ ہمارا المیہ دوستو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکے، اور دوسروں کے بارے کیا کہتے ہیں، میں تینوں چنگی طرح جاندا تے تو اپنے آپ نو ہی کوئی نہیں۔ دلوں دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ انسان تو ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ دوسروں سے کہتا ہے میں تینوں جان گیا ابھی تو کون، اور پھر دوسروں سے کہتا ہے تو مینوں جاندا نہیں جانتا، تو خود بھی اپنے آپ کو نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے خدا کی قسم وہ پھر رب کو بھی جان جاتا ہے۔ میں معمولی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ جناب جنید بغدادی، آپ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو کچھ سنگی ساتھی آ کے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک دریدہ دہن تھا، وہ کہنے لگا یا لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے ہو، باہر پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا یہ پاس جو جنگل ہے یہاں لوگ شراب پی رہے اور آپ مسجد میں بیٹھ کے واعظ کر رہے ہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ فرمایا اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک ساتھی سے کہا میری سواری نکالو، وہ گھوڑا آپ کا آ گیا، اس پہ سوار ہوئے تو سنگی ساتھی بھی آنے لگے۔ فرمایا تم رک جاؤ میں اکیلا چلتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے دستار پہنی ہے، جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، اسی طرح جبہ قبہ پہنا ہے، سوار ہوئے چل دیے۔ جب جنگل پہنچے تو واقعی جھنڈ میں وہ چند شرابی بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جب دیکھا کہ بھی تو حضرت صاحب آ گئے، بھاگنے لگے۔ فرمایا بھاگ کہاں رہے ہو؟ وہ حضرت جی آپ ڈانٹیں گے، آپ صلواتیں سنائیں گے۔ فرمایا میں تمہارے جیسا ہی ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، وہ واقعی سمجھ بیٹھے کہ ہماری طرح، وہ آگے نہ جان پائے کہ بھی تمہاری طرح دکھتا ہوں، ہاں اللہ مجھ پہ وحی بھی نازل کرتا، انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ کیوں چھوڑ گئے؟ تو جناب جنید کہتے ہیں بھاگ کہاں رہے ہو، تمہاری طرح کا ہوں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو کہندا سی نا کہ ایویں بنے ہیں ساڑھے ورگا ہی۔ بیٹھ گئے۔ فرمایا ہاں کیا پروگرام ہے؟ میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ یہاں پینے پلانے کا کام ہوتا ہے۔ کہا جی بالکل پینے پلانے کا کام ہوتا ہے، لیکن اب تو ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو بازار جاتے ہیں نیا لے کے آتے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ کہا حضرت جی یہی کوئی 1-1.5-2 گھنٹے لگیں گے۔ اتنا ٹائم تو نہیں ہے، میں نے جا کے اثر بھی پڑھا نہیں۔ اچھا پھر کیا کریں؟ کہا میں بھی پینے پلانے کا کام کرتا ہوں، تم یہاں جنگل میں کرتے ہو، میں وہاں اپنی مسجد میں کرتا ہوں۔ حضرت مسجد میں یہ کام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ وہ پھر چہمگوئیاں کرنے لگے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی بنے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا حضرت جی بتائیں کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جیسے جیسے کرتا جاؤں تم بھی کرتے جانا، جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جیسا چاہو گے، جس وقت چاہو گے یہاں تمہارے پاس آ جائے گا۔ حضرت شراب بھی آئے گی؟ فرمایا جیسی چاہو۔
تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اس عمل میں بولنا نہیں ہے۔ کہا جی منظور ہے۔ آپ نے فرمایا پانی ہے؟ جی پانی ہے۔ فرمایا وضو کرو۔ حضرت جی یہ کیا کروا رہے ہیں؟ فرمایا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، ہاں اگر بولے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خاموشی سے جیسے تیسے وضو بنایا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت جی کیا کروا رہے ہیں؟ فرمایا تم سے کہا تھا بات نہیں کرنی، بات کرو گے تو وظیفہ الٹا پڑ جائے گا۔ اب وہ اسی لالچ میں کہ مفت میں آئے تو برا کیا ہے، لائن میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جیسے جیسے کروں ویسے ویسے کرتے جانا، کلام نہیں کرنا۔ کہا جی منظور ہے۔ آپ نے تکبیر کہی، حالت قیام میں لے گئے، خود امام بن گئے، پھر تکبیر کہی، رکوع میں لے گئے، پھر واپس لے آئے، پھر سجدے میں لے گئے۔ سجدے میں جا کے جناب خواجہ نے ایک چیخ ماری اور اللہ سے عرض کیا مولا ان بدبختوں کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، کہ تقدیریں بدلنا تیرا کام ہے۔ وہ ساری پھر کلمہ شریف پڑھ کے دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے میں معمولی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو بھی پہچان جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کیوں کہتے ہیں مراقبہ کرو، کیوں کہتے ہیں اپنے اندر جھاتی پاؤ، کیوں کہتے ہیں اپنے اندر غور و فکر کرو، غور و خوض کرو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں آؤں، پڑھائی لکھائی کروں، پیسے اکٹھے کروں، بچے پیدا کروں، ان کو آگے بیا دوں اور پھر مر جاؤں؟ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ اے بندے تیرا کوئی خاص مقصد ہے، تیرے اندر کوئی خاص قوتیں ہیں، تیرے اندر کچھ طاقتیں ہیں، جب تو ان کو اویل کرے گا، ان کو حاصل کرے گا اور پھر ان کو پہچان جائے گا، پھر تو معمولی نہیں رہے گا، پھر تو اس کا مصداق ہوگا کہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت اور کرامت کا تاج عطا فرمایا۔ اسی کے بارے حضرت اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کیا ہے؟ انسان کے باطن کی حقیقت اور باطنی قوت کا نام ہے۔ جب بندہ اس کا ادراک کر لیتا ہے تو وہ خودی کو پا لیتا۔ اچھا تو جناب والا جب ہم خودی کو بلند کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک وقت آئے گا خدا بندے سے خود پوچھے گا، اللہ خود کہے گا بتا تو چاہتا کیا۔ اب جو حضرت اقبال نے یہ شعر بیان کیا ہے یہ دراصل حدیث مبارکہ کی تشریح ہے۔ آپ نے ایک صحابی جناب جابر کا نام اکثر سنا ہوگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، غزوہ خندق ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا کہ شکم اطہر پہ پتھر بندھا ہوا، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ یہ منظر ہمیں غزہ میں نظر آیا کہ لوگوں نے، جوانوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے، وہ پتھر کس کے باندھ لیتے ہیں تاکہ معدہ یہ سمجھے کہ بھئی میں بھرا ہوا، اس پہ بوجھ محسوس ہوتا۔ تو کہا سرکار نے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ جناب جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، غزوہ خندق کا جہاں ذکر ہے۔ کہا میں گھر گیا اور اپنی گھر والی سے کہا مجھے سرکار کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگی کچھ سا جو ہے تقریباً 4 کلو کے قریب۔ اچھا اور کوئی سالن؟ کا جی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ کہا اس طرح کرو کہ تم آٹا گوندو، میں بکری ذبح کرتا ہوں، جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ذبح کرتے ہیں اور سرکار سے جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیے آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کہتی ہے جی ٹھیک ہے۔ جناب جابر نے گوشت بنایا۔ اب بکری کا بچہ ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، بکری نہیں ہے بکری کا بچہ ہے، کتنا گوشت نکل آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ بچے میں گوشت نکالیں تو 6 کلو نکل آئے، 5 کلو نکل آئے۔ تو جناب جابر کہتے ہیں میں نے گوشت تیار کر کے گھر والی کو دیا، اس نے اتنی دیر میں آٹا گوندا، میں چپکے سے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا میں نے آج ذبح کیا ہے، 4 کلو کے قریب میرے پاس جو تھے وہ پیس کے تو آٹا بنایا ہے، اس طرح کریں آپ تشریف لے آئیں، ساتھ 2 یا 3 لوگ بس آپ تشریف لائیں تاکہ کھانا تناول فرمائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا خندق والو مبارک ہو تمہاری آج جابر نے دعوت کی. جناب جابر کہتے ہیں رنگ اڑ گیا اور 1400 لوگ ہیں، 1400 لوگ ہیں، بکری کا بچہ ہے اور 4 کلو آٹا ہے. میں اسی طرح پریشانی کے عالم میں واپس آیا. سرکار نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا ہنڈیا پہ سے ڈھکن نہیں اتارنا اور تنور ابھی کھولنا نہیں ہے. جی یا رسول اللہ کا گھر گیا. پریشانی کے عالم میں میں نے کہا میں نے تو 2-3 لوگوں کا کہا تھا، سرکار نے خندق والوں کو دعوت دے ڈالی اور سارے ہی آ رہے ہیں. کہنے لگی اچھا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر کتنا ہے؟ کہا یہ میں نے حضور کو بتا دیا تھا. کہا جب بتایا تھا تو وہ جانے. سرکار جب تشریف لائے فرمایا 10-10 کی ٹولیاں آتے جانا. اور حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث سنن دارمی میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. آپ نے لعاب دہن ہنڈیا میں بھی ڈالا، لعاب دہن اس آٹے میں بھی ڈالا. فرمایا اس میں سے سالن نکالتے جاؤ، اسی طرح روٹیاں بناتے جاؤ، 10-10 کی ٹولیاں آتی جائیں. اب بیٹھک کھل گئی، 10-10 آتے گئے کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے پھر کھا کے چلے گئے. جناب جابر کہتے ہیں سب نے کھا لیا، خدا کی قسم وہ جتنا تھا اتنا ہی رہا. اچھا یہ فلسفہ خودی کے باب میں جناب جابر کا ذکر آتا ہے. جناب جابر کے والد ہیں عبداللہ، ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ، ان کے والد ہیں عبداللہ بن عمر بن حرام. جناب عبداللہ بن عمر بن حرام جناب جابر کے والد غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید ہیں. صحیح بخاری میں روایت ہے. جناب عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں انہوں نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. جنگجو تھے، دلیر تھے، انصار میں سے تھے اور بدر میں شریک ہوئے. جب احد کا اعلان ہوا رات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا. اب یہ سمجھیے کہ خودی ہوتی کیا. حضرت جابر اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے کل جنگ ہے اور میں کل شہید ہو جاؤں. کہا ابا جی بدر میں بھی آپ گئے تھے، اب احد میں میری باری ہے، آپ نہ جائیں، مجھے اجازت دیں. کہا نہیں بیٹے اس طرح ہے کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے ذمے واجب الادا قرض بہت زیادہ ہے، میرا قرض ادا کر دینا اور ساتھ اپنی بہنوں کا خیال کرنا. 9 بہنیں تھیں، سب سے بڑے تھے. تو کہا ابا جی مجھے جانے دیں، میں چلا گیا تو خیر ہے، آپ چلے گئے تو ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کہا بیٹے میں جس دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں وہ دین کسی کو تنہا نہیں رہنے دیتا. اس کو دیکھیے، اس کو خود ہی کہتے ہیں جب مان جو لیا کہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا رب اللہ ہے تو پھر ڈٹ جایا کرو. کہا بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں. حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، جناب عبداللہ بن عمر بن حرام جناب جابر کے والد احد میں شریک ہوئے اور آپ کو جب وار کیا گیا آپ کا دایاں بازو لٹکنے لگا. اعلان کیا گیا، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اچھا اللہ کے نبی شہید ہو گئے، کہا ذمہ داری تو پھر ہم پر آن پڑی کہ مصطفیٰ کے دین کو آگے پھیلانا ہے. اپنا بازو پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچا اور بازو کو جدا کر دیا. شیر کی طرح لڑے. سب سے پہلے شہید ہونے والے یہ تھے. جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا مسلح کیا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، ناک مبارک کاٹی گئی. اور جب شہدائے احد کو جنازے کے لیے رکھا گیا 70 کے قریب شہید تھے. جناب عبداللہ بن عمر بن حرام جناب جابر کے والد گرامی، آپ کا چہرہ ڈھانپ دیا گیا. جناب جابر آگے بڑھے کہ مجھے دیکھنے دیا جائے، لوگوں نے روک دیا نہ دیکھو. پھر آگے بڑھے مجھے دیدار کرنے دیا جائے، پھر روک دیا گیا. ان کی بہنیں آ گئیں اور ساری چھوٹی بہنیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، خود بمشکل ابھی جوان تھے. وہ آگے آئیں. ایک بہن نے جب کپڑا اتار کے دیکھا تو چیخ ماری، روئیں
سرکار نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ ابھی تک اس کے جنازے پر فرشتوں نے پروں سے جناب عبداللہ بن عمر کو جناب عمر بن جموع کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. کفن نہیں تھا، پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی. جناب طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں غابہ مدینہ شریف کے قریب ایک مقام ہے، وہاں میرا کچھ مال تھا، میں لے کے مدینہ شریف آ رہا تھا، رات ہو گئی. میں نے کہا اس راستے سے جاتا ہوں، سواری کے ذریعے جاتا ہوں، جلدی پہنچ جاؤں گا. راستے میں احد کے شہیدوں کے پاس پہنچا تو میں نے عبداللہ بن عمر بن حرام جناب جابر کے والد کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. کہا میں کھڑا رہا اور میں نے رب کا قرآن سنا، اور میں نے ان سے خوبصورت قرآن پڑھتے کسی اور کو نہیں سنا. جناب جابر کہتے ہیں ابا جی کا انتقال ہوا تو یہود سے قرض لیا ہوا تھا، یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. 9 بہنیں ہیں، ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کی کفالت کی جا سکے، ان کو پالا جا سکے. ضعیفہ خاتون تھی اور اس نے میرا پورا ساتھ دیا، لیکن بارے قرض تلے ابا جی دبے ہوئے، اور جس کے ذمے قرض ہو اس کی معافی کوئی نہیں ہے، چھوٹ کوئی نہیں ہے، جس کا دینا ہے وہ ابھی دے دو. تو کہا بڑی بے چینی رہتی. وہ یہودی میرے گھر آتے، پیسے دو، بڑی پریشانی بڑی پریشانی. ایک دن پریشانی کے عالم میں سرکار دو عالم نے مجھے دیکھا، یہی صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا کہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوں، قریب آ گئے. فرمایا جابر تو پریشان کیوں ہے؟ یا رسول اللہ قرض بہت زیادہ ہے اور قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں، کیا کروں؟ آپ میرے پاس بیٹھ گئے. اب سرکار کی دلجوئی دیکھی. آپ نے فرمایا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ اب یہ جو حضرت اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ اس حدیث سے جناب اقبال نے یہ شعر اخذ کیا. کہا کہ حضور نے مجھے کہا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں، تیرا غم غلط ہو. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا اے جابر جب تیرا والد اللہ کے حضور حاضر ہوا، پریشانی میں بیٹھے تھے، سرکار دلجوئی کرنے لگے تو کہنے لگے میں تجھے خوشخبری سناؤں؟ جی یا رسول اللہ. کہا جب تیرا والد شہادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوا، اللہ سب سے پردوں میں کلام کرتا ہے، تیرے والد سے اس نے بغیر پردے کے کلام کیا. خدا بندے سے خود پوچھے، تیرے صحیح بخاری میں ہے، تیرے والد سے خدا نے بغیر پردے کے کلام کیا اور کہا اے عبداللہ تو نے ایسی شہادت پائی ہے کہ ہم راضی ہو گئے ہیں، اب بتا تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہا تیرے والد نے آگے سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا کہا؟ کہا تیرے والد نے کہا مولا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں پھر تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑوں، پھر تیرے دین کی سربلندی کے لیے کٹوں، پھر تیرے دین کی سربلندی کے لیے مجھے جام شہادت پینا پڑے، پھر میں تیرا دیدار کروں. اللہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ میرا فیصلہ ہے، جو ایک دفعہ وہ جہان چھوڑ کے آئے اس کو کبھی دوبارہ نہیں بھجوایا جائے. اور مانگ کیا مانگتا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. پھر عرصہ ہے دراز گزرا، آپ کی قبر شریف کو منتقل کیا گیا. آپ کے بیٹے ہی کہتے ہیں جناب جابر، کہا تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا. جب ابا جی کی قبر کو ہم منتقل کرنے لگے انہوں نے ہاتھ زخم پہ رکھا تھا، تو جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اسی طرح خون نکلنے لگا جس طرح احد کے مقام پہ نکل رہا تھا. یہی جناب جابر جب آپ کا انتقال ہوا 1932 کی قریب بات ہے، آپ کو عراق میں دفن کیا گیا. جناب حذیفہ بن یمان اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جناب حذیفہ بن یمان، یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی یہ پرانی ویڈیو موجود ہے، اور ان کے جہاں مخطوطے رکھے ہوئے ہیں وہاں بھی یہ ویڈیو موجود ہے. جب ان کو منتقل کرنے لگے تو بادشاہ وقت اس کو خواب آیا جناب حذیفہ بن یمان رازدار مصطفیٰ کا. وہ کہنے لگے سیلاب آیا ہے اور پانی ہماری قبروں میں آ گیا، میری قبر
اور جابر بن عبداللہ کی قبر میں پانی آیا ہے، ہمیں منتقل کیا جائے۔ تو اس نے سلیمانیہ پارک، جہاں پہ جناب سلمان فارسی کو دفن کیا گیا، ان کا مقام تھا، اس کے قریب جناب جابر بن عبداللہ اور حذیفہ بن یمان کو دفن کیا گیا۔ اور جم غفیر تھا، اس وقت اس طرح کیمرے نہیں تھے، لیکن چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے باقاعدہ طور پہ انوائٹ کیا کہ آؤ بھئی ویڈیو بناؤ، آ کے کیمرے والے آ گئے۔ تو باقاعدہ طور پہ لوگوں نے دیکھا، جم غفیر نے دیکھا کہ 1350 سال پہلے جن کو دفن کیا گیا، جب ان کی قبر کو کھودا گیا زندہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی قرآن شریف میں نہیں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ تو حضرت اقبال کا فلسفہ خود ہی دوستو یہ ہے، اگر ہم سمرائز کریں، اقبال کہتے ہیں اے بندے تیرے اندر ایک قوت ہے، انسان کی ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے، جب انسان اس باطنی حقیقت کو پہچان جاتا ہے وہ اپنی خودی کو پہچان جاتا ہے، جب وہ خودی کو پہچانتا ہے پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔